بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشمیت العاطس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کی حدیث مبارکہ مسلمان پر 5 حق ہیں۔ پہلا حق سلام کا جواب دینا، دوسرا حق مریض کی عیادت کرنا، تیسرا حق اس کے جنازے کے ساتھ چلنا، چوتھا حق اس کی دعوت کو قبول کرنا، اور 5واں حق اس کے چھینکنے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ اس حدیث میں 5 حق بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں ایک مشہور ترین حق ہے جو ہمارے ہاں عموماً لوگوں کو جس کا پتہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا فرض کفایہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی مجمع میں ہوں اور کوئی مجمع کے کچھ لوگ ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے، اور اگر کہتے ہیں کوئی بھی نہ کرے تو پھر سب کے سب گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام اسی میں آتی ہیں، اور تمام کے تمام کام الگ سے ثواب کے کام بھی ہیں۔ ایک تو مسلمان کا حق ہے کہ اگر وہ سلام کرتا ہے تو آپ نے اس کو جواب دینا ہے۔ سب پہ یہ پہلی چیز ہے سلام کا جواب دینا۔ اس سلام کے جواب دینے کا ہوتا ہے، دوسری حدیث میں آتا ہے جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے۔ اب ہمارے ہاں سلام میں پہل نہ کرنا عموماً یہی ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہے، سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے، یا اپنے سے کم سمجھتا ہے، اپنے کو عقل کل سمجھتا ہے، تو اس لیے وہ دوسرے بندے کو سلام کرنے میں پہل کرنے میں اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جس شخص کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ سلام کے میں پہل کرنے سے تکبر ختم ہوتا ہے۔ پھر جب کسی مسلمان نے سلام کر دیا تو اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اب جو بندہ جواب نہیں دیتا وہ گناہ گار ہے۔ ہاں اگر مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی ایک آدمی نے بھی جواب دے دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن اگر جواب نہیں دیا تو پھر سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ اچھا، دوسری چیز ہے مریض کی عیادت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف قسم کے اس کے فضائل بیان کیے ہیں۔ مسلمان جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانا ضروری ہے۔ اگر کچھ لوگوں کو پتہ ہے، اس کے عزیز و اقارب کو پتہ ہے، اس کے دوستوں کو پتہ ہے، اور پھر بھی وہ نہیں جاتے تو یہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر بندہ جاتا ہے تو اس پہ دیکھیں اجر بھی اللہ پاک اللہ کے نبی نے بیان کیا ہوا ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، مسلم شریف میں ہے، اذا عاد اخاہ المسلم لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع، یعنی جو شخص اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ واپس آنے تک، یعنی جب سے وہ اس کام کے لیے نکلا ہے اور اس کے واپس آنے تک وہ جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے کہتے ہیں مسلمان مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ پکارتا ہے، تو مبارک اور عیادت کے لیے تیرا چلنا مبارک، اور تو نے یہ عمل کر کے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ اسی طرح اور بھی ہیں فضائل ہیں کہ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں وغیرہ۔ تو یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ تیسرا حق ہے جنازے کا۔ اب جنازے کے متعلق آپ کو بتا دوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے جنازے میں شریک ہو اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کے دفن تک ساتھ چلا جائے، یعنی جنازہ بھی پڑھ لے، جنازے کے بعد دفن میں شریک ہو جائے، تو اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ کے برابر ہے، یعنی اتنا بڑا ثواب ہے، اور اس کو یہ فرمایا یہ مسلمان کا حق ہے، اور جب جائیں گے تو پھر یہ ثواب بھی ملے گا۔ اسی طرح جو ہے کہتے ہیں اگلی چیز نمبر 4 ہے مسلمان کی دعوت کا جواب دینا۔ دیکھیں دعوت ہے، دعوت کا مفہوم وسیع ہے، وہ کسی اس کے گھر میں کوئی دینی پروگرام ہو سکتا ہے، وہ کھانے کا پروگرام ہو سکتا ہے، اور کچھ کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان
اپنے مسلمان بھائیوں کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ دیکھیں دعوت کی برکات مل جائیں گی وہ الگ ہے، لیکن یہ اس کا حق ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اس سے شرکت سے اعراض کرنے کا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں ہر حال میں شرکت کریں۔ وتشمیت العاطس، اور چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کا جواب دینا۔ اچھا، یہ چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کا جواب تب دینا ہے جب وہ الحمدللہ کہے۔ الحمدللہ کہنے کے بعد جس شخص نے اس کا الحمدللہ سنا اس کے اوپر یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ لہٰذا ایک تو ہمارے ہاں یہ تربیت نہیں ہے کہ ہم بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائیں، ایک تو یہ سکھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ ہمارے خلفاء میں سے ایک خلیفہ کے متعلق آتا ہے کہ اس نے کوئی قاضی مقرر کیا، اس قاضی کی کسی نے لگائی شکایت کہ یہ انصاف نہیں کرتا، تو خلیفہ نے اس کو بلا لیا۔ اب وہ قاضی جب خلیفہ کے پاس آیا تو دربار میں جیسے ہی داخل ہوا تو خلیفہ کو چھینک آ گئی۔ اب چھینک آئی تو دربار میں موجود تو درباری ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، انہوں نے جناب کہتے ہیں یرحمک اللہ یرحمک اللہ کہنا شروع کر دیا۔ قاضی صاحب نے کچھ نہیں کہا، تو خلیفہ نے پوچھا بھئی قاضی صاحب آپ نے یرحمک اللہ کیوں نہیں کہا؟ نے کہا جی یرحمک اللہ جواب ہے الحمدللہ کا، جو چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے اس کو یرحمک اللہ کہنا ہے، نہ آپ نے کہا، نہ میں نے سنا، نہ میں نے آپ کو کہا۔ قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے قاضی صاحب آپ چلے جائیں۔ اور اس کے بعد پوچھا ہاں بھئی کس نے اس کی شکایت لگائی تھی، کون تھا جو مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ انصاف نہیں کرتا، یہ تو مجھے نہیں بخش کے گیا۔ تو یرحمک اللہ جو ہے یہ الحمدللہ کا جواب ہے، یہ صرف چھینک کا جواب نہیں ہے۔ چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو پھر یرحمک اللہ کہنا